جہالت والا قانون امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ ہوتا ہے۔ جہالت کا قانون جو ہے وہ پیسے کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، طاقت کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، کنبے کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، قبیلہ کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، سیاست کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، جماعت کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، یعنی جس کی جتنی ورث ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمین، محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سید الاولین والآخرین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ 51 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سو تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کافی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ اس طرح کی آیات بینات ہمارے دروس میں پہلے بھی گزری ہیں۔
یہاں اس آیہ مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو اس سے قبل آیہ مبارکہ یعنی 50ویں آیہ مبارکہ کے ساتھ ملا کے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون، انہیں دستور کون سا چاہیے، انہیں آئین کون سا چاہیے، کیا یہ اللہ کا عطا کردہ دستور چاہتے ہیں یا جہالت والا قانون چاہتے ہیں؟ جہالت والا قانون امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ ہوتا ہے۔ جہالت کا قانون جو ہے وہ پیسے کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، طاقت کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، کنبے کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، قبیلہ کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، سیاست کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، جماعت کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ یعنی جس کی جتنی ورتھ ہوگی، جتنی پاور ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، وہ اتنا ہی قانون کو اپنے فیور میں، اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ دوسرا جو جہالت کا قانون ہے اس میں آئین بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، قانون بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کر، اپنے منصوبوں اور اپنی پلاننگ کو مد نظر رکھ کر آئین سازی کرتے ہیں۔ یہ جہالت کا قانون ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور الہی قانون کون سا ہے؟ وہ ہے جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کے لیے مرتب اور ترتیب دیا ہے۔ کائنات کے بننے سے پہلے جو آئین ترتیب دیا ہے وہ اللہ کا آئین اور اللہ کا قانون ہے، جو لوح محفوظ پر کتابی صورت میں موجود تھا اور 23 سال کے عرصہ میں قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کون سا قانون چاہیے، تمہیں کون سا جو ہے آئین چاہیے؟ کیا تمہیں وہی جہالت والا آئین چاہیے جو امیر کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہو، یا تمہیں اللہ کا وہ قانون چاہیے کہ جس میں بادشاہ وقت بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور ایک مزدور اور دیہڑی دار بھی اسی قانون کے ماتحت ہے؟ اگر وہ جرم بادشاہ کرے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی، اگر وہ جرم کوئی غریب مزدور دیہڑی دار کرتا ہے تو اس سے بھی وہی سزا ملے گی۔ وہ امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا اور ساتھ ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، بتاؤ اللہ سے بہتر قانون تمہیں کون دے سکتا ہے؟ قانون وہی اچھا جو رب نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ نے جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہے وہ خالق کائنات نے ہم سے زیادہ ہماری ضروریات جو ہیں اللہ کو علم ہے، اور انہی کے پیش نظر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا قانون اور صحیفہ عطا فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ کے بعد ارشاد فرمایا اب جب قانون تمہارے پاس اپنا موجود ہے، زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس دستور اپنا موجود ہے، اور تمہاری شناخت والذی سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں نام بھی الگ عطا فرمایا اور تمہارا نام مسلمان ہے۔ تمہارا نام جو ہے کیا ہے؟ مسلمان نام ہے۔ اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے احکامات کے تابع ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ اپنے ہاتھ سے اذیت پہنچاتا ہے نہ اپنی زبان سے اذیت پہنچاتا ہے، یعنی مسلمان اسے کہتے ہیں۔ اور مسلمان کون ہے؟ جو اس انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا بند کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے سالم اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ تو ہماری نالائکیاں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک نہیں پتہ نہیں کتنی تقسیموں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم کتنے جو ہے تقسیم ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارا آئین الگ ہے، تمہارا نام الگ ہے، تمہاری شناخت الگ ہے، تمہارا انداز الگ ہے، تمہارے طور طریقے الگ ہیں، تمہارا کردار اور کریکٹر اور سیرت وہ الگ ہے۔ تو لہٰذا
تمہیں تمہاری شناخت الگ رکھنی چاہیے، تمہیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو وہ ہو جو اللہ کو ماننے والے ہو، تم تو وہ ہو جو اللہ کے نبی کو ماننے والے ہو، تم تو وہ ہو جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہو، تم تو وہ ہو جو اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ماننے والے ہو۔ لہٰذا تمہارا انداز الگ ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ منفرد ہونا چاہیے، تمہاری سیرت منفرد ہونی چاہیے، اور تمہارے دوست وہ ہوں جو اللہ کے دوست ہوں، جو اللہ کے نبی کے دوست ہوں۔ تمہارا تعلق ان سے ہونا چاہیے جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اور اللہ کے محبوب سے مضبوط ہے۔ اس لیے فرمایا تم ادھر ادھر دوڑنے کے بجائے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار اور مضبوط کرو۔ آپ حضرات نے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی۔ وہ ایک شخص جو تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور یہ واقعہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ 99 قتل کیے تھے۔ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا من عالم الناس، آج کے دور میں لوگوں میں سب سے زیادہ نیک کون ہے، سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو کسی نے بتایا فلاں راہب جو ہے وہ بڑا نیک ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہا میں نے 99 قتل میں نے کیے ہیں، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ کہنے لگا 99 قتل کر کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے خنجر یا تلوار جو بھی اس کے پاس تھا وہ نکالا اور اس پادری، اس عالم، اس راہب کا سر تن سے جدا کر دیا کہ 99 کا بھی وہی جرم ہے، وہی سزا ہے، اب 100 پورے کر دیتا ہوں، اس کی بھی وہی سزا ہی ہونی، اور کیا ہونا ہے۔ 100 قتل کر دیے۔ جب 100 کا انصاف پورا ہوا، پھر لوگوں میں ایک اس کے ذہن میں بات تھی کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے، جب بندہ گند سے نکلنا چاہتا ہے تو میرا رب اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ پیدا فرماتا ہے۔ 100 قتل پورے کر کے آگے نکلا، پوچھا من عالم الناس، لوگوں میں سے کوئی اور بھی نیک ہے، کوئی اور بھی عالم ہے، کوئی اور بھی جو ہے اپنا اچھا بندہ ہے؟ تو کہا کہ فلان صالح بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے نکلا اور اس کی طرف چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا اس عالم کے پاس، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، عالم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ 99 قتل کر کے جس کے پاس گیا تھا وہ بھی عالم تھا، اور 100 قتل کر کے جس کے پاس گیا وہ بھی عالم تھا۔ پہلا عالم صرف علم پڑھا ہوا تھا، روحانیت سے خالی تھا۔ ڈفرنس از دیٹ، فرق یہ ہے کہ پہلا جو تھا اس کے پاس علم تو تھا، نالج تو تھا، انفارمیشن تو تھی، معلومات تو تھی، لیکن اس کے پاس روحانیت اور فیض نہیں تھا۔ تو جس طرح آپ کو پتہ نا شیطان کون تھا؟ عالم الملائکہ، فرشتوں میں سے بھی سب سے زیادہ پڑھا ہوا، معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد۔ کیوں گمراہ ہوا؟ علم تھا، روحانیت نہیں تھی، علم تھا، تصوف نہیں تھا، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو یہ بھی جو پہلا تھا، علم اس کے پاس بڑا تھا، فیض نہیں تھا، وہ بھی اسی طرف چلا گیا۔ جب آگے گیا تو اللہ کے بندے کے پاس جو عالم بھی تھا، صالح بھی تھا، متقی بھی تھا، اور تصوف پر عمل پیرا بھی تھا، گیا اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، بتاؤ میرا کچھ بن سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من الذی یحول بینک و بین توبتک، کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تیری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کروں کیا؟ انہوں نے فرمایا جس وادی اور علاقے میں تجھ سے گناہ ہوئے ہیں نا اس کو چھوڑ، اور فلاں علاقے میں جا، وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ تو بتانے کا جو ہے مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ رستے پیدا فرماتا ہے، اور وہ جو رستے میں نکلا، حدیث کے الفاظ ہیں نصف میں پہنچا تو اس کی ڈیتھ ہوگی۔ ابھی ہم نیک بندوں کے پاس پہنچا نہیں تھا، توبہ عملاً کی نہیں تھی، عبادت شروع نہیں کی تھی، رستے میں تھا، باؤنڈری پہ پہنچا جہاں سے دونوں رستے نصف ہو رہے تھے،
روح قبض ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں جاءتہ ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، اس کے پاس فرشتے جو ہے عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی آ گئے. درمیان میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا. رحمت والے کہنے لگے اس نے نیت کی تھی توبہ کی لہٰذا ہم لے کے جائیں گے، اور عذاب والے کہنے لگے اس نے توبہ کی نہیں تھی 100 قتل کر کے آیا ہے ہم لے کے جائیں گے. تو آقا نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں جو ہے بھیجا وہاں، اور وہ ثالث بنا، اور اس نے کہا کہ زمین کو پیمائش کرو، جس طرف زیادہ قریب ہے وہی فرشتے لے جائیں. تو جب پیمائش کی تو وہ نیک بندوں کی طرف زیادہ قریب تھا اور وہ لے گئے. اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ کے نیکوں کی طرف زیادہ قریب ہو جا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ نیک بندوں سے محبت رکھو گے تو اللہ دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا. کیونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں المرء مع من احب، آقا نے ارشاد فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اپنا حشر قیامت کے دن چاہتے ہیں. تو اس میں المختصر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست، اچھا انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کیوں انہیں دوست نہ بنایا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. بظاہر جتنے بھی ان کے اختلافات ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ ایک ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ سارا جو عالم کفر ہے یہ ایک ملت ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں. لہٰذا ارشاد فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو. اب یہاں ایک بات آتی ہے، آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہم کسی یہودی اور عیسائی سے بات ہی نہ کریں؟ کیا ہم ان سے بزنس بھی نہ کریں؟ کیا اگر ایک ریاست ہے مسلمان ریاست، وہ یہودی ریاست کے ساتھ لین دین اور معاملات بھی نہ کرے، تعلق بھی نہ رکھے؟ ذہن میں آتی ہے بات. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کن کے ساتھ کیا تھا؟ کافروں کے ساتھ. مدینہ طیبہ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے، تو وہ جو پہلا مدینہ طیبہ کا ایک چارٹر لکھا گیا، ایک آئین بنایا گیا، وہ کن کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ. اب دوستی کا مطلب یہ ہے کہ تم قلبی تعلق اور محبت یہود و نصارہ سے نہ رکھو. تمہارا بزنس ہے پابندی نہیں ہے، لیکن بزنس یہ دیکھنا ہے کیونکہ تمہارے لیے بزنس کے بھی اصول اور ضوابط ہیں. تمہارا بزنس حلال ہے، تمہارا بزنس سود سے پاک، تمہارا بزنس ملاوٹ سے پاک، تمہارا بزنس بے ایمانی سے پاک، تمہارا بزنس ہر طرح کی جو ہے برائی سے پاک. یہ مسلمان کے بزنس کا ترہ امتیاز ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمیں کوئی بندہ، ہم چیز لینے جاتے ہیں اس پہ لکھا ہو میڈ ان پاکستان، تو ہم کہتے ہیں اس کو سائٹ پہ کر لو، یہ صحیح نہیں ہوگی. کمال ہے. اور اگر لکھا ہو میڈ ان یو ایس اے، ہم کہتے ہیں یار 1000 روپیہ ایکسٹرا دے دو، چیز لے لو. کیوں؟ ریلائبل ہے، اس پہ ٹرسٹ ہے. اب ٹرسٹ ہونا کس پہ چاہیے تھا؟ مسلمان کی چیز پر. لیکن ہے کن پر؟ وہ جو بہت برے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں. وہ ایک ہے نا شعر ہے، مجھے صحیح یاد نہیں رہتا، کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ ہمیں زمانے نے نہ دکھایا ہوتا. تو جب ہم نے، اور پھر دوسرا شعر جو ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پورے دنیا کے جو ہے وہ ایئرپورٹس پہ جائیں تو جہاں مسلمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان بندہ ہے، تو وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں ایئرپورٹ والے اس کے کپڑے اتار کے تلاشی لیتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے، یہ گڑبڑ ہوگا. اور آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں اور غیر مسلم کا نام ہو، اس کو ویلکم کریں گے، سر پلیز آئیں، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں.
اور جہاں مسلمان ہو عبداللہ، حاجی فلاں صاحب، قاضی فلاں صاحب جو ہے نمازی فلاں صاحب، سارے لکھے ہوتے ہیں۔ اور میں ایک مزے کی بات عرض کروں، یہ جو دکانیں وغیرہ فیکٹریاں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا ان کے نام ہم چن کے لکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ نسبت، الایمان، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں جو ہے وہ عبداللہ وغیرہ وغیرہ، سارے اپنے دکانوں کے اسلامی نام رکھتے ہیں نا۔ اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے الحاج فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب سارے، اور ان کی دکان سے جو چیز لے کے آؤ، میں اپنا بھی تجربہ جو شیئر کر رہا ہوں، وہ اس کلین شیپ والے کی چیز سے انتہائی گھٹیا چیز ملے گی۔ وہ حاجی صاحب کی دکان، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ، تو جہاں جتنا اچھا نام ہم رکھتے ہیں نا، اس کے اندر میٹیریل اتنا ہی برا جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے یعنی کہ ہمارا جو ہے گرنے کا جو ہے آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم جب دودھ کی دکان کھولتے ہیں تو وہاں کیا لکھتے ہیں؟ خالص دودھ دستیاب ہے۔ اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان مرنا ہے ہم نے مدینہ میں، حشر ہمیں چاہیے صحابہ کے ساتھ، سنگت چاہیے اہل بیت کے ساتھ، اور کام کرنے ہیں شیطان والے۔ اس سے بڑی مسلمان کے لیے سوچنے اور فکر کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ہمیں دودھ کی دکان کے باہر بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں خالص دودھ دستیاب ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ جس دکان کے باہر یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے وہاں ملاوٹ والا دودھ مل رہا ہے۔ ایک دوسرا، جس کو یہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا اس کے دل میں کہیں چور تو نہیں تھا؟ اور پھر جب ہمارے کبھی کبھی ہوش آتا ہے، ہمارے جو ہے وہ یہ جو فوڈ کا محکمہ ہے، محکمہ خوراک والے جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منونی ٹنوں دودھ جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ یہ تو صرف اور پتہ نہیں کیمیکل ہیں، سارے کے سارے دودھ تو تھا ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ وائٹ تھا، سفید تھا، اور ہم خوش ہیں۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط عطا فرمائے ہیں۔ اب کامیابی ہماری تب ہوگی جب ہم اللہ کے عطا کردہ اصولوں پر اپنی زندگی بسر کریں گے، ورنہ یہاں بھی وہی ٹھوکریں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔